میرے ساتھ پلیز یشوع کی کتاب کو کھولے گا، اس کا ایک باب اور اس کی ایک آیت سے ہم خدا کی کلام سے پڑھیں گے۔ یشوع چیپٹر 1، یشوع کی کتاب اس کا ایک باب اور اس کی ایک آیت۔ یشوع چیپٹر 1 ورس 1، اور لکھا ہے اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد، آپ لوگ میرا ساتھ ہی دے رہے ہیں۔ آپ جو نئے ہیں چرچ میں، ہماری ایک روایت ہے، نہ صرف ہم پرستش مل کر کرتے ہیں بلکہ ہم خدا کے کلام کو بھی اکٹھے مل کر بولتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک دستور ہے۔ آپ نہ پسند آئے یہ آپ کی مرضی، لیکن آپ کو ہمارے چرچ میں ایسا کرنا پڑے گا۔ یہ لازمی ہے۔ اور ویسے بھی خدا کے کلام کو پڑھنا کوئی بری بات نہیں۔ بعض لوگ شرماتے ہیں، جھجکتے ہیں، ہم آپ کی جھجک بھی ختم کریں گے اور شرم بھی ختم کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ جہاں پرو ہے وہاں پر، جہاں پر خدا کا روح ہے وہاں پر کیا ہے؟ آپ سب نے مل کر میرے ساتھ پڑھنا ہے، اور خاتموں کی بات سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یشوع چیپٹر 1 ورس 1، 1، 2 اور 3۔ اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے قدم نون کے بیٹے یشوع سے کہا، میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر یردن کے پار اس ملک میں جا جس سے میں نے یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں، جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا۔ میں نے موسیٰ سے کہا، میں نے تم کو دیا ہے، بیابان اس لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریا فرات تک ہتھیوں ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں تجھ سے دستبردار ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا۔ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی۔ تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کہ اختیار کر ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب میرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی اور خوب کامیاب ہوگا۔ کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف رکھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خدا تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ Praise the Lord۔ اس کے بعد منادی کرنے کی ضرورت رہتی نہیں۔ Praise the Lord۔ سولہویں آیت۔ اور انہوں نے یشوع کو جواب دیا، جس بات کا تو نے ہم کو حکم دیا ہے وہ ہم وہ سب کریں گے، اور جہاں جہاں تو ہم کو بھیجے وہاں ہم جائیں گے۔ جیسا سب امور میں موسیٰ کی بات سنتے تھے ویسے ہی تیری سنیں گے۔ فرق اتنا ہو کہ خداوند تیرا خدا جس طرح موسیٰ کے ساتھ رہتا تھا تیرے ساتھ بھی رہے۔ جو کوئی تیرے حکم کی مخالفت کرے اور سب معاملوں میں جن کی تقلید کرے تیری بات نہ مانے وہ جان سے مارا جائے۔ تو فقط مضبوط ہو جا، تو فقط مضبوط ہو جا، فقط مضبوط ہو جا۔ ہاللیلویہ۔ بلند آواز سے بولے، میں نے فقط مضبوط ہونا ہے اور حوصلہ رکھنا ہے۔ ایک میں بیٹھ سکتے ہیں، اللہ آپ کو کر دے۔ یہ میں Praise the Lord۔ یشوع کی کتاب ایک بڑی پاورفل بک ہے، اور یہ کتاب خدا کی فتح اس کی اسرائیل کے لیے، بنی اسرائیلیوں کے لیے، اس کے لیے محبت، اس کے پیار کی ایک
ایک تکمیل ہے. اس طور سے خدا جو وعدے جو عہد جو خدا نے ابراہیم سے کیا, اسحاق اور یعقوب سے خدا نے جو عہد کیا, جو کورنٹ خدا نے ان سے باندھا, خدا نے اس کورنٹ اس عہد کو کس طرح سے پورا کیا, یہ کتاب ہمیں اس کے بارے میں بتاتی ہے. لیکن آج میں چاہوں گا کہ چند باتیں آپ اس چیپٹر میں سے جو ابھی ہم چیپٹر 1 جو پہلا باب ہم نے پڑھا ہے اس میں سے آپ لوگ غور کریں. تو میرے لیے جو بڑی اس میں حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو 3 بار خدا کو یشوع کو یہ بتانا پڑا کہ تو نے مضبوط ہونا ہے اور تو نے حوصلہ رکھنا ہے. Be strong and very courageous. Be strong and courageous. Be strong and very very courageous. یہ خدا اس کو بار بار اس کو بتاتا ہے, بار بار خدا اس کو کہتا ہے تو نے مضبوط ہونا ہے, تو نے حوصلہ رکھنا ہے. جس طرح سے میں موسیٰ کے ساتھ تھا, میں آج بھی وہی خدا ہوں جو موسیٰ کے ساتھ تھا. میں بدلا نہیں ہوں, میں لا تبدیل خدا ہوں. جس طرح سے میں نے موسیٰ کے ساتھ رہ کر اپنے جلال کو ظاہر کیا, ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا اور اپنے جلال کو ظاہر کروں گا. سو خدا اس کو وعدے دیتا ہے, خدا اپنی آواز اس کو دیتا ہے, خدا اپنا کلام اس کو دیتا ہے. ہاللیلویا. خدا اپنا ورڈ اس کو دیتا ہے. اور ہمارے کلچر میں یہ ایک بڑی عام بات ہے, یہ بڑی کامن بات ہے. ہم اکثر یہ کہتے ہیں یار میں نے کہہ دیا بس, that's enough. پیپروں کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ ہمارا یہ کلچر, اس ماحول میں ہم رہتے ہیں کہ مرد کی زبان ہوتی ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ ہمارا کلچر ہے, یہ اس بات کو ہم جانتے ہیں. لیکن جب ہم خدا کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں, خدا یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں نے کہا میں اس کو میں کروں گا, میں اس پہ قائم رہوں گا. ہم خدا کے بارے میں یہ جانتے ہیں جو کچھ خدا کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ انسان کے کہنے میں اور خدا کے کہنے میں یہ سب سے بڑا فرق ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ خدا کے کہنے اور انسان کے کہنے میں یہ سب سے بڑا فرق ہے. انسان ہمیں وعدے دیتا ہے کہ اچھا میں یہ کروں گا, میں دیکھوں گا, میں نے کیا کیا ہے میں اس پہ قائم رہوں گا. خدا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آپ پیدائش کی کتاب میں جائیں, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. خدا نے کہا اور ہوتا گیا. جو کچھ خدا کہتا گیا اس کے کلمے نے اس کو تخلیق کر دیا. خدا کے کلمے میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ جو وہ کہتا ہے اسی وقت سیکنڈز میں, ملی سیکنڈز میں وہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. رب سے بولے خدا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. خدا جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان پر آپ ڈاؤٹ کر سکتے ہیں, انسان کا آپ انتظار کر سکتے ہیں, لیکن جب خدا نے کہہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہو گیا ہے. It's done, it's finished. Amen. Amen. Hallelujah. سو ایک کام خدا پھر یشوع سے کہتا ہے اور اس بیس پر کہتا ہے جس بیس پر پیدائش پہلا باب لکھا گیا ہے. خدا اس کو روٹس میں لے کر جاتا ہے, خدا اس کو جڑ میں لے کر جاتا ہے, جہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا ہے, جہاں سے اس دنیا کا آغاز ہوا ہے. خدا اس کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا وہ ہوا اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں نے کہہ دیا ہے اور جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ ہو چکا ہے. It's done. اور خدا صرف یہ نہیں اس کو بتا رہا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ ہو گیا ہے, خدا اس کو یہ بھی بتاتا ہے جو کچھ میں نے تمہیں انسان کو کرنے کے لیے کہا ہے, انسان پر یہ لازم ہے, یہ ضروری ہے کہ اس نے وہ کرنا ہے. ہاللیلویا. پچھلے سنڈے ہم یہ دیکھ رہے تھے خدا نے شروع سے یہ وعدہ کیا اور خدا نے ان سے یہ کہا جو کچھ تم اس زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر, جو کچھ تم اس زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر تمہارے لیے کھول دیا جائے گا. Whatever you say, whatever you speak, جو کچھ تم کہتے ہو, جو کچھ تم کھولتے ہو تمہارے لیے ویسا ہوگا. اب میرے ساتھ ہے. سو 8ویں آیت, پلیز میرے ساتھ رہے گا. اس میں خدا نے سے کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. Praise the Lord. شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. What's it? شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے.
میں دوبارہ یہ کہنا چاہوں گا، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ خدا اس کو یہ بتاتا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے اور جو کچھ میں نے مجھے کہا ہے، you have to say، تمہیں یہ بولنا ہے۔ آسمان پر تیرے لیے ہو چکا ہے اور اس زمین پر تیرے لیے تیرے لفظوں سے ممکن ہو جائے گا۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ تو میرے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، میں آپ کو کچھ پریکٹیکل ایگزامپلس دینا چاہوں گا خدا کے کلام کی قدرت کے بارے میں۔ تو many times ہم جب زندگی گزارتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو ڈیلی پڑھیں، اس پر فوکس کریں، اس کو جانیں، اس کو دیکھیں، اس کو پرکھیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ میں دوبارہ کہنا چاہوں گا، خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے۔ خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور چونکہ اس میں قدرت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ ایک لیونگ ورڈ ہے خدا کا۔ خدا نے صرف جو کچھ ماضی میں کیا، خدا اس کو کر کے وہاں پر فل سٹاپ لگا کے نہیں بیٹھا ہے۔ خدا نے جو کچھ اس کتاب میں کہا ہے، لکھا ہے، وہ آج بھی اتنا ہی پاورفل ہے جتنا کہ یشوع اور موسیٰ کے دور میں تھا۔ اور جب آپ اس کے اس کلام کو لیتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈالتے ہیں اور آپ اس کو پروکلیم کرتے ہیں، آپ فضاؤں کو، آپ ماحول کو بدل دیتے ہیں، آپ چیزوں کو تخلیق کر دیتے ہیں، آپ اپنے ارد گرد خدا کی قدرت کو آپ نیچے اتار دیتے ہیں۔ خدا کا آسمان آپ کے نزدیک آ جاتا ہے، آپ کے پاس آ جاتا ہے، خدا کی قدرت کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ سو خدا نے یشوع کو یہ تلقین کی، اس کو بتایا، اس کو سکھایا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ میں اس کی پریکٹیکل ایگزامپل آپ کو دوں گا، اور ریسنٹلی میری زندگی میں یہ ہوا کہ میں ایک کرائسس میں سے جب گزر رہا تھا، سو خدا نے کلام کرنا شروع کیا، خدا نے بولنا شروع کیا، خدا نے لوگوں کے وسیلہ سے، خدا نے پاسٹرز کے وسیلہ سے بولنا شروع کیا۔ اور خدا بولا ایسے نہیں کہ خدا نے مجھے تھوڑا سا حوصلہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ چیپٹر، یہ اس کی یہ ورڈز خدا آج آپ کو دیتا ہے اور آپ نے اس ورڈز کو پڑھنا ہے۔ میں نے ایک کام کیا، میں نے اس ورڈز کو لیا اور میں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا۔ وہ ورڈز ہر وقت میرے سامنے رہی، میں اس کو بولتا رہا، میں اس کو پروکلیم کرتا رہا، میں نے اس وعدے کو جو خدا کے کلام میں لکھے تھے میں اس کو اپنے لیے مانتا رہا کہ یہ وعدہ میرے لیے ہے، یہ وعدہ ہو چکا ہے، خدا نے اس کام کو کر دیا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے کھڑا اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اب پریکٹیکلی، عملی، فزیکلی میرے لیے ویسے ہی ہو چکا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ بلند آواز سے بولیے گا، شریعت کی یہ کتاب میرے منہ سے نہ ہٹے، اس کے وعدے میرے منہ سے نہ ہٹے، اس کا کلام میرے منہ سے نہ ہٹے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ بلند آواز سے بولیے گا، خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے، یہ تخلیق کر دیتا ہے، یہ دشمن کی کمر توڑ ڈالتا ہے۔ ہاللیلویہ، آمین۔ اور پھر خدا نے اس کو یہ بتایا کہ تجھے دن اور رات، دن اور رات اسی کا دھیان ہے، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو کچھ اس میں اس سب پر احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ۔ اس تشنا کی کتاب میں بھی میرے ساتھ ہے، اس کا 11 باب۔ Praise you, Jesus. Hallelujah. 8ویں 11ویں باب کی 8ویں Deuteronomy 11:8 9 10 11 12 یہ 12 آیت تک ہم پڑھیں۔ آپ میرے ساتھ ہیں، سن رہے ہیں آپ کو؟ کلام میں لکھا ہے، اس لیے ان سب حکموں کو جو آج میں تجھ کو دیتا ہوں تم ماننا، اس لیے ان سب حکموں کو جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں
تم کیا کرنا؟ ماننا، ایکسپٹ کرنا، اس پر ایمان رکھنا، تاکہ تم مضبوط ہو کر اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے تم پاس جا رہے ہو پہنچ جاؤ، اور اس پر قبضہ بھی کر لو، اور اس ملک میں تمہاری عمر دراز ہو جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے، جسے تمہارے باپ دادا اور ان کی اولاد کو دینے کی قسم خدا نے ان سے کھائی تھی۔ اب غور سے سنیے، کیونکہ جس ملک پر قبضہ کرنے کو جا رہے ہو وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو۔ وہاں تو بیج بو کر اسے سبزی کے باغ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا، لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے، اور بارش کے پانی سے سیراب ہوتا ہے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر، اور اگر تم میرے حکموں کو جو آج میں تم کو دیتا ہوں دل لگا کر سنو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اس کی بندگی کرو، تو میں تمہارے ملک میں عین وقت پر پہلا اور پچھلا مین، تاکہ تم اپنا غلہ اور مید اور تیل جمع کر سکو، اور میں تیرے چوپایوں کے لیے میدان میں گھاس پیدا کروں گا، اور تو کھائے گا اور شیر ہوگا۔ سو تم خبردار رہنا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تمہارا دل دھوکہ کھائے اور تم بہہ کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگو، اور خداوند کا غضب تم پر بھڑکے اور آسمان کو بند کر دے، تاکہ نینا برسے اور زمین پر کچھ پیداوار نہ ہو، اور تم اس اچھے ملک سے جو خداوند تم کو دیتا ہے جلد فنا ہو جاؤ۔ اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا، اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تم گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا دن اور رات۔ خدا نے یشوع سے کہا دن اور رات تمہیں کیا کرنا ہے؟ اس پر دھیان کرنا ہے، اور خدا آلریڈی یہ بتا چکا تھا۔ آپ کی باتیں سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میں اس کی تھوڑی سی گہرائی میں جا رہا ہوں، لیکن میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور اس پہ لکھا ہے اور ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تم گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تم ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا، تاکہ جب تک زمین اور آسمان کا سایہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو، اور جس کو خدا نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم تم سے کھائی تھی۔ اگر آپ وہ لاسٹ فلیکس پڑھیں، آپ اس سے بہتروں کو یاد نہیں ہوگا۔ اس فلیکس کے اوپر خدا نے اس سال کے آغاز میں ہم سے جو کلام کیا تھا ہمیں وہ لکھ دیا، اور آپ کو پتہ ہے وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت استثنا 11 باب اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت ہے۔ آپ کو یہ سن کر رہنا نہیں ہے کیوں یہ استثنا جو بھی میں نے یہ باب پڑھا ہے 11واں باب اس کی 10ویں 11ویں اور 12ویں آیت لکھی ہے تو سب آپ نے یہ آپ نے پڑھی ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کیونکہ جس ملک پر تم قبضہ کرنے کو جا رہا وہ ملک مصر کی مانند نہیں ہے جہاں سے تم نکل آئے ہو۔ وہاں تو تم بیج بو کر اسے سبزی کے باغ کی طرح پاؤں سے نالیاں بنا کر سینچتا تھا۔ پھر 11ویں میں لکھا ہے لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کے لیے تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے،
سو خدا نے اس سال کے آغاز میں ہم سے کلام کیا کہ وہ ہمیں ملک مصر سے نکالنے کو ہے، وہ ہمیں غلامی سے نکالنے کو ہے۔ اب یہ خدا کا کلام ہم پر نازل ہوا اور ہم نے ایک کام کیا، ہم نے کام یہ کیا کہ اس خدا کے کلام کو ہم نے اپنے چوکھٹ پر لکھ دیا۔ اب جب بھی چرچ میں داخل ہوں گے آپ کو یہ ورڈز نظر آئیں گے۔ ہاللیلویا۔ میں جب بھی داخل ہوتا ہوں میں اس ورڈز پر غور کرتا ہوں اور اس کو بار بار اپنے لیے پڑھتا ہوں اور میں اس کو ریسیو کرتا ہوں۔ میں میرے گھر میں یہ ورڈز لکھی ہے، میرے موبائل فون میں یہ ورڈز لکھی ہے، میں اس کو بھولتا نہیں ہوں، میں اس 28 بات کو بھولتا نہیں ہوں، میں یہ زبور 65 کو بھولتا نہیں ہوں، میں یہ زبور 144 کو بھولتا نہیں ہوں، میں یشعیاء 40 بات کو بھولتا نہیں ہوں۔ یہ ساری کی ساری خدا کے کلام کی باتیں میرے سامنے رہتی ہیں کیونکہ خدا نے بولا ہے اور جو کچھ خدا نے بولا ہے وہ میرے لیے ہو چکا ہے، خدا نے وہ کر دیا ہے اور چونکہ خدا نے کر دیا ہے اب یہ میری ذمہ داری ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے اس کو ایمان سے، میں نے اس کو اپنے ایمان سے اپنی زندگی میں ویزیبل کر دینا ہے۔ سو خدا نے یشوع سے کلام کیا اور کہا شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن اور رات اسی کا دھیان ہو تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہے، جو کچھ زبور 144 میں لکھا ہے، بولیے جو کچھ زبور 144 میں لکھا ہے، جو کچھ زبور 65 میں لکھا ہے، جو کچھ اس مشنا میں لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے۔ اور اب آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا عمل یہ ہے کہ میں ایک مبارک قوم ہوں کیونکہ میرا خدا خداوند ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا عمل یہ ہے کہ اب ملک مصر سے میں نکل آیا ہوں، خدا مجھے ایک ایسے ملک میں لانے کو ہے جو پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے، جہاں پر سال کے شروع سے آخر تک خدا کی نظر رہتی ہے۔ میرا عمل کیا ہے؟ میرا عمل خدا پر ایمان کے بول ہے، میں نے اپنے ایمان کے بول بولنے ہیں۔ یہ شریعت کی کتاب میرے منہ سے نہ ہٹے، خدا کے باتیں آپ کے منہ سے نہ ہٹے، خدا کا کلام آپ کے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات آپ نے اسی پر دھیان کرنا ہے۔ صبح اٹھے ہیں خدا کا کلام آپ کے سامنے ہے، خدا کے وعدے آپ کے سامنے ہیں۔ ہوگا یہ کہ ابلیس سب سے پہلے آپ کو مینٹلی ٹارچر کرے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں اس کو کال کر لوں، میں اس کو میسج کر لوں، میرے لیے یہ زیادہ ضروری ہے، میرے لیے وہ زیادہ ضروری ہے۔ انسان کی طاقت کئی دفعہ آپ کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا ہمارا خدا قادر مطلق ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا ہے۔ ہاللیلویا، آمین۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، سب پروکلیم کیجیے اس کے وعدوں کو، بولیے اس کے وعدوں کو، اس کے وعدوں کو اس وقت تک بولتے رہیے جب تک وہ ویزیبل نہ ہو جائے، جب تک وہ دیکھے نہ جا سکے۔ ہاللیلویا۔ ایک دوسرے کا ہلا کر دیکھیں خدا کے باتیں مجھے نظر آنے کو ہے، وہ ملک مجھے نظر آنے کو ہے جہاں پر دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں۔ ہاللیلویا۔ میں پہنچ جنوب کی دیواروں کو دیکھنے کو ہوں، اس مشن میں بھی تک انہوں نے جنوب کی دیوار کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاللیلویا۔ لیکن یشوع کی کتاب میں جنوب کی دیواریں ان کو نظر آنا شروع ہو گئے کیونکہ وہ یردن پار چلے گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس سے پہلے کہ خدا کے وعدے آپ کی زندگی میں پورے ہوں، آپ کو یریکو کی بڑی بڑی دیواریں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، آپ کو بڑے بڑے پہاڑ نظر آنے شروع ہو جائیں گے، آپ کو بڑی بڑی مشکلات نظر آنی شروع ہو جائیں گی، بڑے بڑے طوفان آپ کی زندگی میں آ جائیں گے۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیے گا، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، اس کے وعدے تیرے منہ سے نہ ہٹے، اس کا کلام تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ اگر خدا نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے، یقیناً خدا آپ کو اس ملک میں لے کر جائے گا۔ اگر خدا نے لے کر جانے کا وعدہ کر لیا ہے، ارادہ کر لیا ہے، خدا کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔
हालेलुया। लेकिन तभी तुझे एक मालमंदी की राह नशीन होगी। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम बोलते कुछ और है, दुआएं कुछ और करते हैं, सोचते कुछ और है, दुआएं कुछ और करते हैं। हमारा माइंड, हमारी जुबान हमारा साथ नहीं देती है, ज़हन में कुछ चल रहा होता है और आंसू बहा रहे होते हैं और बोल कुछ और रहे होते हैं। दुआ कर रहे होते हैं, ज़हन में ये पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं क्यों है, और बोल ही जा रहा है खुदा मदद कर, और ज़हन कर पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। एक दूसरे की तरफ देखिए, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और जो आपको ये कह रहे हैं पता नहीं क्या, उसको बताएं तुझे पता होना चाहिए कि खुदा ने क्या करना है। और खुदा ने जो कह दिया इस 11 बात में, खुदा ने कर दिया है, खुदा ने कर दिया है। ये शायद शबन बात ये हमारे लिए है। हमने अपने खैमों को फैला दिया है, खैमों के पर्दे फैला, क्योंकि तू दाएं और बाएं फटने को है। हालेलुया, आमीन। लंदवासी बोलेगा मेरा खुदा मेरे साथ है, आमीन। तो खुदा ने यीशु से बोला, खुदा ने यीशु से कलाम किया। अब आपको मैं 6 आयत वापस लेकर आना चाहूंगा। यहां तक समझ आ गई? यहां तक समझ आ गई? लेकिन क्या हो कि आपके माथों पर खुदा का कलाम लिखा हो, जो भी पूछे आप बताएं कि खुदा ने ये कह दिया है कि मेरे लिए हो गया है। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। आपके घर में लोग दाखिल होने सामने कलाम ही कलाम लिखा हो, लोग मुझे ये कहें कि खुदा ने ये कह दिया मेरे लिए हो गया है। खुदा ने बोला है और खुदा ने कर दिया है। हालेलुया। आपके घर की चौखटों पर खुदा का कलाम हो, आपकी जुबान पर खुदा का कलाम हो। ये आयात जो खुदा आपको देता है, जो प्रॉमिस जो वादे खुदा आपको देता है, जब तक आप इनको लिटरल नहीं लेंगे, और इसका मतलब ये है कि ये यकीनन आपके लिए होगा, ये खुदा ने कर, अगर जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं, जब तक आप इसको बार बार पढ़ेंगे नहीं, जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, कि जब तक ये पूरा नहीं होगा मैं इसको बोलना नहीं छोड़ूंगा, कभी आपकी जिंदगी में वादे विजिबल नहीं हो सकते हैं। आपने आज से ये काम करना शुरू कर देना है। अपने आप को ये आदी करें, इस बात के आदी करें, अपने आप को सिखाएं, कहें, बताएं अपने आप को कि मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना है, मैंने खुदा के कलाम को बोलना है। हालेलुया। मुझे लगता है आप यकीन नहीं आ रहा, नहीं आप यकीन नहीं आ रहा, जो आपकी हालेलुया निकली है ना वो बहुत ही बहुत निकली। एक दूसरे को बनाए आप जो हवाला तो ये पास्टर पढ़ने को है, उसके बाद तेरी हालेलुया तेज होनी चाहिए, सुस्ती छोड़ दे। आमीन। आपने बता दी दूसरे को, आपको बताया ज़बूर 1 उसकी 1 आयत, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। दूसरी आयत, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात, बोले दिन रात, दिन रात, दिन रात, दिन रात उसका ध्यान रहता है। हालेलुया। उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। और आगे क्या लिखा है, और जिसका ध्यान दिन और रात उसकी शरीयत पर रहता है उसका अजर देखिए 30 की आयत में, वो उस दरख्त की मानद है। हालेलुया, आमीन। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करेगा बार बार होगा। हालेलुया। एक दूसरे को हिलाकर बताएगा मैंने दिन और रात खुदा के कलाम पर ध्यान करना है। एक दूसरे को हिलाकर बताए मैंने दिन और रात खुदा के बातों पर ध्यान करना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और जब आप दिन और रात उसके कलाम को बोलेंगे, उसके कलाम को पढ़ेंगे, ये कलाम आपके लिए एक हकीकत बन जाएगा। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। अब आप कुछ गिना आ गए।
اب یقین ہے، پہلے یقین نہیں آ رہا تھا، اب یقین آ گیا. Praise the Lord. کہ قرآن نے یشوع سے کلام کیا اور 6 آیت، پہلے باب کی 6 آیت لکھا ہے سو مضبوط ہو جا. کیا ہو جا؟ اور حوصلہ رکھ. مضبوط ہو جا، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ. اور خدا اس کو یہ بار بار کہہ رہا ہے، 3 بار خدا نے اس کو یہ کہا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ. اور پھر صرف خدا نے نہیں کہا اس کو، لوگ اس کے پاس آئے اور پہلے باب کی آخری آیت کا آخری حصہ وہ لوگ اس کے پاس آئے اور پروفیٹیکلی نبوتی طور سے یشوع کو بتایا تو فقط مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ. یہ 2 لفظ ہیں، مضبوط ہونا اور حوصلہ رکھنا. میرے ساتھ بولے، مضبوط ہونا اور حوصلہ رکھنا. آمین. اور یہ دونوں کام خدا کا کلام ہمارے لیے کرتا ہے. آپ جب بھی خدا کے کلام کو پڑھیں گے، خدا کا کلام آپ کو مضبوط کر دے گا. آپ اپنے ایمان میں مضبوط کر دیے جائیں گے. آپ مضبوطی، آپ اپنے اندر اپنی روح میں آپ بڑے اسٹرانگ محسوس کریں گے. آپ جب پریشانی کا سامنا کرتے ہیں، جب ڈپریشن، انگزائٹی آپ کی زندگی میں آتی ہے، آپ کا دل کانپتا ہے، آپ بڑا ویک محسوس کرتے ہیں، آپ بڑا کمزور محسوس کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. پریشانیاں آپ کو کمزور کر دیتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لوگوں کی باتیں آپ کو کمزور کر دیتی ہیں. کسی کا ایک جملہ، ایک لفظ ایک دم آپ کو یہاں سے یہاں پر لے آتا ہے. لیکن خدا کے کلام میں قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کو کھولے میں سے اٹھا کر آسمانی مقاموں پر بٹھا دیتا ہے. خدا کا ایک جملہ، خدا کا ایک لفظ، ایک اس کا وعدہ آپ کو نکالتا ہے اور آپ کو بلندیوں پر لے جاتا ہے. ہاللویا. سو خدا نے یشوع سے کہا مضبوط ہو جا. اور مضبوط ہونا یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے. داؤد نے کئی بار اپنے آپ کو خداوند میں مضبوط کیا. خدا کا کلام ہمیں یہ بار بار، اس نے جب بھی دشمن کا سامنا کیا، اس نے خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو جھکایا، اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا. اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے وہ خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام پر غور کریں. 91 زبور پڑھیں، زبور 23 پڑھیں، آپ 144 زبور پڑھیں، 65 زبور پڑھیں. جو بھی خدا آپ کو کلام دے آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں. آپ اپنے اندر ایک بڑی مضبوطی کو آپ محسوس کرنا شروع کر دیں گے. And that's not enough. یہ کافی نہیں ہے. خدا نے یشوع سے کہا مضبوط ہو جا. اور اگلا کام be very very courageous. اور اب تمہیں حوصلہ بھی رکھنا ہے. مضبوط جب انسان کی دونوں مختلف لفظ ہے. اب میں اس کا فرق آپ کو بیان کر دیتا ہوں. مضبوطی آپ کے انر مین کو اسٹرینتھن کرتی ہے، یہ آپ کو اندر سے کھڑا کر دیتی ہے. اور حوصلہ آپ کے قدموں کو آگے بڑھنے کی قوت عطا کرتا ہے. خدا نے اس کو یہ دونوں کام کرنے کے لیے کہا کہ تو نے مضبوط بھی ہونا ہے اور تو نے رکنا نہیں ہے. Amen. Courage to move forward. You can't stop. آپ رک نہیں سکتے ہیں. یہ سیکنڈز والی سوئی کبھی نہیں رکے گی. یہ منٹ والی سوئی کبھی نہیں رکے گی. یہ گھنٹوں والی سوئی کبھی نہیں رکے گی. It's not going to stop. اور چونکہ یہ نہیں رکے گی، آپ نے نہیں رکنا ہے. آپ نے اپنے آپ کو دن اور رات، آپ نے آپ کو خدا کے کلام میں مضبوط کرنا ہے. رات کو ریسٹ کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے آرام نہیں کرنا ہے، لیکن صبح کو جیسے اٹھے پہلا کام آپ نے کرنا ہے خدا کا کلام آپ کے سامنے ہو، اس کے وعدے آپ کے سامنے ہو، اور اسی کے وعدے ہمیں دلیر کرتے ہیں، ہمیں مضبوط کرتے ہیں. اور جب آپ مضبوط کرتے ہیں اپنے آپ کو، آپ نے اسی دلیری اور اسی جوش اور اسی بلبلے میں آپ نے حوصلہ کرنا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے آپ کا قدم آگے بڑھنا چاہیے.
اپنے آپ کو ٹرین کریں، اپنے آپ کو سکھائیں کہ آپ نے شتر مرغ نہیں بننا ہے، آپ نے شتر مرغ نہیں بننا ہے، آپ نے خدا کے فرزند بننا ہے۔ اور اگر ہم خدا کے فرزند ہیں تو ہم وارث بھی ہیں، اور اگر ہم وارث ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم فاتح بھی ہیں، کیونکہ خدا کے پاس فتح ہے۔ خدا جو کچھ خدا کے پاس ہے ہم اس کے وارث ہیں۔ خدا کے پاس ناکامی نہیں ہے، خدا کے پاس مایوسی نہیں ہے، خدا کے پاس نا امیدی نہیں ہے، خدا کے پاس بیماریاں نہیں ہے، خدا کے پاس لاچاری نہیں ہے۔ جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ خدا آپ کو وہ دے گا۔ اور اگر آپ خدا کے فرزند ہیں آپ وارث بھی ہیں، اور اگر آپ کے خدا کے پاس فتح ہے تو آپ کا ہر ایک قدم فتح کا قدم ہوگا۔ آپ کو پھر یہ سوچ روک نہیں سکے گی، آپ کو یہ انزائٹی روک نہیں سکے گی، آپ کو یہ ڈپریشن یہ روک نہیں سکے گا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں لوگ میرے ساتھ کیا کر دیں گے۔ نو نو نو، کوئی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے جب آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ وہ آپ کی جگہ لگے گا، وہ آپ کے ساتھ جائے گا، وہ اپنی حضوری کو آپ کے آگے آگے بھیجے گا، اور آپ کے سارے راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک کسی کو ہلا کر بتائے گا میں فاتح ہوں، میں نے فتح میں قدم بڑھانا ہے، میں فاتح ہوں اور میں نے فتح میں قدم بڑھانا ہے، میں نے مضبوط ہونا ہے اور میں نے حوصلہ رکھنا ہے، میں نے مضبوط ہونا ہے اور میں نے حوصلہ رکھنا ہے۔ اگر آپ اسرائیل کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ خدا نے اسرائیل کو بیٹھنے نہیں دیا، never ever۔ داؤد کو خدا نے کبھی بیٹھنے نہیں دیا، never ever۔ خدا نے اس کو نہیں بیٹھنے دیا، خدا اس کو لے کر آگے 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 چلتا رہا، خدا اسرائیل کو آگے 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 لے کر چلتا رہا، اور آج بھی خدا یہی کام کر رہا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو آگے 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 اور بلندی اور بلندی اور سرفرازی اور برکت اور کامیابی اور پروسپیرٹی اور خدا کبھی رکتا نہیں ہے۔ ہمارا خدا لامحدود خدا ہے، اور اگر وہ لامحدود خدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے وعدوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، وعدے کی سرزمین کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہاللیلویا، آمین، آمین۔ سو ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے دن اور رات اس کے وعدوں کو کلیم کرنا ہے، چرچ میں آتے ہوئے اس کے وعدوں کو کلیم کرنا ہے، چرچ میں جاتے ہوئے اس کے وعدوں کو کلیم کرنا ہے، گھر آتے ہوئے آپ اس کے وعدوں کو کلیم کریں گے، گھر سے جاتے ہوئے آپ اس کو وعدے کو کلیم کریں گے، آپ سوتے ہوئے اس کے وعدوں کو کلیم کریں گے، آپ جاگتے ہوئے اس کے وعدوں کو کلیم کریں گے۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ میری ایک ڈیزائر ہے، اور ڈیزائر یہ ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ ورشپ کے عادی ہو گئے ہیں ہم خدا کے کلام کو پڑھنے کے عادی ہو جائیں۔ آمین۔ اور یہ کام خدا، ایک کام جو خدا چرچ میں کرنے کا وہ یہ ہے کہ خدا نے ہمیں کہا، خدا نے ہم سے کہا کہ چرچ میں سیمینارز کریں، لوگوں کو کلام سکھائیں، یہ کلام ان کے دلوں میں اتر جائے، ان کے دل کی تختوں پر لکھا جائے۔ سو آگے جو موو ہمارے چرچ میں آنے کو ہے وہ سیمینارز کی موو ہے۔ آپ دیکھیں گے خود سیمینارز کے وسیلہ سے خدا کا روح بڑے بڑے کام یہاں پر کرے گا، لوگ سیکھیں گے، خدا کے کلام کو سیکھیں گے، خدا کا کلام آپ کی زبان پر ہوگا، خدا کا کلام آپ کے موبائل فون میں ہوگا، خدا کا کلام آپ کے دل میں ہوگا، خدا کا کلام آپ کے گھر کی دیواروں پر ہوگا، خدا کا کلام آپ کے گھر کی چوکھٹوں پر ہوگا، خدا کا کلام آپ کے بچوں کی زبان پر ہوگا۔ آپ کے بچوں کے بچے بولیں گے کہ پاپا سے خدا نے یہ کلام کیا اور خدا نے اس کو پورا کیا۔ ہاللیلویا، 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 آمین۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلند سے بولے شریعت کی یہ کتاب میرے منہ سے نہ ہٹے، مجھے دن اور رات اسی کا دھیان